سر میں نے گزارش کی تھی وہ امینڈمنٹ بھیجی تھی ریزرویشن کے ایشو کے بارے میں، شاید وہ درج نہیں ہے امینڈمنٹ ریگارڈنگ ریشنلائزیشن آف ریزرویشن۔ جی سر، میں ایک چیز گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سپریم کورٹ ججمنٹ ہے اور یہ ججمنٹ ہے ANI میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اینڈ دی ریسپونڈنٹس، ججمنٹ ہے سر۔ یہ آپ کی تقریر اب شروع ہو جائے گی۔ میں سر صرف پڑھوں گا۔ Objectivity and impartiality of the administration of justice courts as a public and open institution must always remain open to public observations, debates, and criticism. In fact, courts should welcome debates and constructive criticism. Every important issue needs to be vigorously debated by the people and the press, even if the issue of debate is sub judice before a court. However, those who offer criticism should remember that judges cannot respond to such criticism. So, sub judice does not bar us from debating over such an important issue. آپ دیکھیے میری بات سنیے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی سجاد صاحب نے بھی جب پوائنٹ اٹھایا یہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں، میں بات کرنے میں روک نہیں سکتا ہوں۔ کوئی اسٹیٹ مانگے تو میں روک نہیں سکتا ہوں، مانگ سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے۔ اس طرح میں آپ کے پوائنٹ پر بھی آ رہا ہوں، مگر جو میں نے ریجیکٹ کیا کہ ایز امینڈمنٹ یہ گورنر صاحب کا جو ایڈریس ہے شکریہ کی تحریک جائے گی ود دس امینڈمنٹ کو میں نے ڈسالو کیا۔ آپ کے امینڈمنٹ کو بھی ڈسالو کیا۔ یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا منہ بند نہیں کر سکتے، میں بند نہیں کر رہا ہوں۔ یو کین ٹاک نو پرابلم، میں بند نہیں کر رہا ہوں، مگر ایز امینڈمنٹ آپ اس کو میں نے الاؤ نہیں کیا۔ Amendment with this purpose always to discuss it, debate it. And that is the purpose. Please. Can't you discuss it without amendment? نہیں، بہرحال میں بحث نہیں کر لوں گا۔ میں نے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سپریم کورٹ ہمارے سارا خوب نہیں، it's not the question of سارا خوب، question of we have to follow the direction of the Supreme We are Court. following the direction. Yes, sir. بات کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بات کرنے دو، میں بات کرنے اجازت دے رہا ہوں۔ ٹھیک، But I'm not it's not the question of no, sir. کبھی کر لیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بات کر لیں گے۔ چلیے آگے۔ ڈپٹی چیف منسٹر صاحب، محو گفتگو ہے دو منسٹر صاحبان۔ ابھی انہوں نے فرمایا ڈپٹی CM صاحب نے کہ وہ تمہارے ہی پیارے نہیں ہے، وہ تمہارے ہی پیارے نہیں ہے، وہ ہمارے بھی ہیں۔ اور میں اتنا ہی ایڈ کر لوں گا، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، وہ ان کے پیارے ہیں، وہ ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کے پیارے ہیں۔ اتنا ہی ایڈ کر لوں گا، وہ جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ چلیے بہرحال میں اس کے علاوہ میری انٹروینشن پوری سن کر ہی کوئی فیصلہ کر لیں۔ پہلے ہی جملے سے شروعات میں اتنا کہوں گا، فیض مجھے یاد آیا، آج بیمار تھا تو فیض یاد، وہی ایک امید ہے جو انہوں نے تسلی دی ہے آج کل کے حالات میں ہمارے لیے بھی، وہ ہے نہ دید ہے نہ سخن، اب نہ حرف ہے نہ پیام، کوئی بھی ہیلے تسکین نہیں، اور آس بہت ہے، اور آس بہت ہے، امید یار نظر کا مزاج درد کا رنگ، تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے۔ میں نے اس لیے جب میں نے LG صاحب کا ایڈریس پڑھا، میں نے وہ کاپی آج ساتھ نہیں لائی، پچھلے ایڈریس کی کاپی ساتھ لے آیا۔
आज के एड्रेस की कॉपी नहीं है मेरे पास, साथ नहीं है, तो शायद गफलत में आज लास्ट ईयर की, लेकिन वो भी रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी है। जब लास्ट ईयर गवर्नर साहब ने हस्ब दस्तूर एड्रेस पढ़ा तो उसमें दो बातें खास तौर पर उजागर की है। उसमें एक ये कि मैंडेट मिला, मैंडेट की बड़ी तारीफ की, असेंबली चुनाव हुए और ये भी फरमाना था उनका 7 साल के बाद हुआ, ये भी कहना था। और मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश कर लूंगा और एक जुमला है, बाद में उस पर आ जाऊंगा, लेकिन गवर्नर साहब, एलजी साहब जहां भी हूं, पता नहीं सुनेंगे भी, ये कहूंगा कि आज मिनिस्टर साहिबान की अपनी बात है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान कितने डिसएम्पावर हैं, बार बार दोहराते हैं, लेकिन ये हाउस कितना डिसएम्पावर है, मुझे दुख उस बात का है ज्यादा। ये नहीं ये कहेंगे कि इस तरफ के बेइख्तियार बने हैं, मेरे दोस्त हम सब बेइख्तियार बने हैं मैंडेट मिलने के बावजूद भी। प्राइवेटली शायद पब्लिकली ना कहें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी जब भी मेरी गुफ्तगू होती है तो ये सवाल होता है कि कुछ होता नहीं, अफसर सुनता नहीं, कई ये एक आम नैरेटिव है विद इन द रैंक्स ऑफ ऑनरेबल एमएलएज कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन्स, और होगा भी नहीं ऐसा। अगर ऐसा नहीं होगा फिर यूटी माने क्या रखता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन पार्टी। मैंने कई बार कहा था चीफ मिनिस्टर साहब को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए ऑन दिस वेरी फंडामेंटल इशू कि हमें किन गुनाहों की सजा मिल रही है बाय डिसएम्पावरिंग दैट मैंडेट, दैट हिस्टोरिक मैंडेट, जिसके बारे में ऑनरेबल एलजी साहब ने फर्स्ट सेशन में ही तज़किरा किया। ये एक चीज है, गुजारिश है, गौर फरमाइए। और इसके अलावा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने गुजारिश की थी, ये जो हमारा खिता है, हमारा जो इकोलॉजी का सिस्टम है बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही फ्रेजाइल। और जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट हूं और मामलात हूं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, इस वजह से मैंने गुजारिश की थी क्लाइमेट बजट अलग से बनाया जाए, बहुत जरूरी है। इट्स नॉट न्यू दैट वी आर सजेस्टिंग समथिंग न्यू टुडे, ये इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव लिस्टेड दिस इन द बजट, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक कंसर्न्स। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, वंस अगेन आई रिपीट इट, रीटरेट इट, क्लाइमेट बजट अलग होना चाहिए, बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र नहीं है इसमें। और इसके अलावा सर, जहां तक हमारे इस बार बार हम कहते हैं यहां से भी नौजवान हमारा फोकस है, सरकारें कहती है और अपोजिशन भी कहती है, व्हाट वी आर ऑफरिंग इन दिस बजट, इन दिस गवर्नर्स एड्रेस फॉर यूथ, यंगर जनरेशन के लिए क्या है? कुछ उम्मीदें, कुछ छोटा सा तज़किरा, इतने 100 वगैरह वो किया है, लेकिन तादाद क्या है हमारी इस खिते में बेरोजगारों की? वर्चुअली वी आर लिस्टेड अमंग द, ऐसे रियासतों में, ऐसे यूटीज में हमारा लिस्ट है जिनका रिकॉर्ड बहुत ही कमजोर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। वजूहत कई हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मावनत की कमी रही होगी, वो भी मानता हूं मैं, लेकिन इसको फोकस में ना रखे हम। और इसीलिए सर मैंने जो ये यहां दोहराया था कि रिजर्वेशन का मामला है, मैं रिजर्वेशन के बारे में, ये सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, उनका हक बनता है कि उन्हें मावनत की जाए, नॉट उसमें डिफरेंस नहीं, लेकिन मेरिट को अगर तस्लीम न किया जाए, अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जाए, लाजिमन एक बड़ी बेचैनी पैदा होने का एहतमाल है, अनरेस्ट पैदा होने का एहतमाल।
اور میں نے سنا ہے اخباروں میں آیا ہے کہ ہماری سرکار نے ایک کمیٹی بھی بنا دی, کمیٹی کی رپورٹ بھی بھیج دی, اب کب آئے گی. لیکن میں آج چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا, دس ہاؤس کین ناٹ ڈپرائیو us فرام ڈبیٹنگ اوور دس ایشو. اس لیے مناسب ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی وساطت سے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, وی مسٹ ہیو اے کلیئر کٹ ڈیٹیل ڈسکشن آن دس کوشچن ان دس ہاؤس. یہ میری گزارش ہوگی. اور اس کے علاوہ جہاں تک ہمارے ابھی یہاں کچھ ساتھیوں نے ذکر کیا تھا فلڈز کا, جموں کے ساتھیوں نے, فلڈ ہے یارا, کس کا گھر اجڑے فلڈ دیکھتا نہیں ہے, کم از کم فلڈ ڈسکریمنیشن کرتا نہیں ہے. اچھا ہے برا ہے, اس دھرم کا ہے اس دھرم کا ہے, جب سیلاب آتا ہے کس کی جھونپڑی گرتی ہے کس کا محل گرتا ہے دیکھتا نہیں ہے. اور اس وجہ سے اس کو جموں ورسز کشمیر کا سوال نہ بنا کر میری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے, سر یہ کل بجٹ پیش ہوگا, آپ دیکھ لیجئے ریسورسز لیول کیا ہے ہماری. اٹس ناٹ دی کوشچن آف دیٹ دیر از سم تھنگ بینگ ہڈن, جو بند کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہے ہمارا اختیار بن جاتا ہے اس ہاؤس میں کہ ہم مجبور کر لیں, قائل کر لیں موجودہ سرکار کو کہ فلڈ زدگان کو معاونت نہ کرنا اتنی جتنی ضرورت ہے, وہ ناانصافی نہیں بلکہ گناہ ہے. میں اس میں گزارش کر لوں گا, آل آف us کم ٹوگیدر, آل آف us. گورنمنٹ آف انڈیا انہوں نے کہا پیار کی بات, میں تو وہ جملہ نہیں کہوں گا, مجھے کبھی ہی پیار ہوتا ہے, زیادہ پیار کی باتیں کرتا نہیں ہوں, لیکن سرکار ہے ہماری سرکار ہے, پورے ملک کو چلانے والی سرکار ہے. ان سے گزارش ہے کہ سیلاب آیا, زیادہ آیا جموں میں, اس میں شک کی بات نہیں, کچھ مکان ملے, زمین ملی, لیکن وہ کم ہے. اس کے علاوہ جو ریسٹوریشن ہونی چاہیے, جو معاونت ہونی چاہیے, وہ ملی نہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. یہاں کا کراپ اجڑا, لیکن کشمیر کا سیب بھی اجڑا. آپ جائیے وہاں خود, میں گزارش کرتا ہوں آپ سے, own them, own Kashmiris as well. We must own Jammu as well, all of us together. Jammu Kashmir belongs to all of us. تو اس وجہ سے گزارش ہے, اس سیب کا کیا بنا؟ ساری نظریں اس سیب پر, ایک کسان کی کھیتی پر, سیب پر, گیہوں پر, چاول پر, وہی ہے. اگر وہ اجڑ جائے تو اس کی صبح آتی نہیں ہے, اس کا مستقبل تاریخ بن جاتا ہے. یہاں سے نوکریاں نہیں. اور اس کے علاوہ سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یوتھ کے بارے میں ایک چیز بتاؤں, کوئی سن نہ لے, لیکن کون سن لے گا. یہ تو گیلری ہے ماشاء اللہ, سینئر آفیسرز, کیوں آ جائے یو ٹی کی اسمبلی میں, یہاں بیٹھے کیوں. وہ اسپیکر صاحب آپ کی توجہ, میں سن رہا ہوں, بہت وہ سن رہا ہوں. آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں نہیں سر, نہیں سر. اور یہاں وزٹرز بھی کمی ہے, کیوں آ جائے جب امید بچی نہیں ہے ہم سے کچھ. تو بہرحال فرمائیے. اب نوجوانوں کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک کنسرن ہے ہم سب کا, کٹنگ اکراس دا پولیٹیکل لائنز. ملیٹنسی رہی, کون نہیں مرا, اس کھاتے میں کتنے مرے, آپ کے کھاتے میں, میرے کھاتے میں, کون بچا یارا. انہوں نے کوئی رعایت برتی نہیں, لیکن پولیس نے کام کیا. لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے, ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اور یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا, کئی جگہوں سے اطلاع آ رہی ہے, شاید روزگار نہیں تو تھانوں میں ہی جگہ ہے, جیلوں میں ہی جگہ نہیں. تو یہ گزارش ہماری طرف سے, جو باہر جیلوں میں قیدی ہیں ان کو یہاں لانے میں دقت کیا, کیونکہ ان کا ماننا ہے, ان کا کہنا ہے یہاں بھی جیل اور تھانے بھرے ہیں اور باہر بھی احتمال ہے اور جیل کھولنے پڑیں گے. یہ سوال ہے ہمارے سامنے, اور گزارش میں کر لوں گا چیف منسٹر صاحب سے, یہ جانتے ہوئے بھی آپ ماشاء اللہ بہت کچھ کہے
تھانے دار اور تحصیلدار آپ کے دائرے اختیار میں ہے نہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے دائرے اختیار میں پٹواری یا نمبردار بھی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے ہمارے کنسرن سانجے ہیں، مشترکہ ہے کہ اسمبلی کو بھی با اختیار بنایا جائے، اور یہ جو سیکیورٹی معاملات ہے ان پر کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ایلیمنٹ بہت ہی ضروری ہے سیکیورٹی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ہے عوام کا اعتماد حاصل کرنا۔ اگر عوام میں اعتماد سازی کا عمل رک جائے یا اس کے برعکس ہراسمنٹ کا، انڈسکرمنیٹ اریسٹس کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو جو سیکیورٹی کا انوائرمنٹ ہے مزید خراب ہونے کا احتمال ہے، اس لیے اس سے گریز کیا جائے۔ سر، یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر میں نے دکھایا آپ کو، یہ بھی ڈیمالیشن کا سلسلہ پتہ نہیں پہلے بھی تھا، ہم نے شور اٹھایا، اور یہاں جموں شہر میں ٹرانسپورٹ نگر میں ایک سوشل میڈیا صحافی، اس کا مکان، اور آج تک بھی معلوم نہیں کس نے کس کے حکم پر گرایا گیا، یعنی یہ بھی معلوم نہیں ہے کون ہے وہ جس نے حکم دیا اور کیوں دیا۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، فیصلہ ہے سر، کوئی بھی ہر شہری کو، چاہے وہ کس جگہ کا ہے، کہاں کا ہے، کس رنگ کا ہے، اسے ادھیکار ہے، حق ہے چھت رکھنے کا، اور اگر چھت کوئی گرائی جائے قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، اس میں ضروری ہے کہ نوٹس دے دو کہ آپ غلط ہیں، اس لیے غلط ہے، وہ وجوہات بتا دو اور موقع دے دو وہ اپنے ڈیفنس میں بھی کچھ کہے۔ ایسا ہوا نہیں، یکایک گاڑی چلی اور ڈیمالش ہوا۔ سلامت ہے آج ہم جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں، سیلیوٹ کرتا ہے تاریگامی اس ہاؤس سے کہ اب بھی میرا جموں، میرے سپنوں کا جموں زندہ ہے۔ جب ایک ملٹری ریٹائرڈ آفیشل نے، وہ ہندو ہے، مجھے معاف کرنا میں نے یہ لفظ استعمال کیا، وہ جموں کا ہے، اس نے سامنے آ کر کہا جس کا یہ چھت گرایا گیا میں اپنے گھر کو پیش کرتا ہوں، اس کے لیے 5 مرلے زمین بھی دینا چاہتا ہوں۔ جموں زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے، کوئی شک کر لے جموں کی نیت پر، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہوں، وہ کشمیر میں بھی بگڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن جموں کی ساخت اب بھی زندہ ہے، سلام کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی چیف منسٹر صاحب اتنی سی گزارش کی تھی میں نے آپ کو، وہ یہ ہے کہ کچھ تحقیقات کر لیجئے، لیکن تحقیقات بھی کن سے کروائیں گے؟ آفیسرز یہاں نہیں آتے سننے کے لیے، پتہ نہیں کون افسر سنتا ہے کون نہیں سنتا ہے، کون رات کو ادھر ہوتا ہے کون رات کو ادھر جاتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے، کراس روڈز پر سارا ہے۔ بہرحال میں نے چاہا تھا تحقیقات ہو، لیکن اب ہم کہیں گے کہ یہاں کی کچھ کمیٹی بنے، وہ تحقیقات کر لے، بھلا ہماری بات کون سن لے گا؟ لیکن یہ سلسلہ رک جانا چاہیے۔ جو بھی اہل اقتدار ہے، جو بھی اہل اقتدار ہے جن کے ہاتھ میں مٹھی ہے، مٹھی میں یہ ہمارا جو یوٹی ہے، ان سے گزارش کر لوں گا، یہ نقصان صرف نہیں ہے چند منسٹروں کا، یہ نقصان آج کی اسمبلی کا ہی نہیں، جتنی زیادہ ڈپریوائزیشن بڑھے، جتنی زیادہ محرومیت بڑھے، نا امیدی بڑھے، اس کا نتیجہ یہی ہم نے دیکھا ہے ہر دنیا کے ہر خطے میں، اس میں ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، ڈیسپریشن، اینڈ ڈیسپریشن مینز اینی تھنگ، ڈیسپریشن از ڈیسپریشن، وہ پتھر اٹھائے، وہ اپنا سر پھوڑ دے، کیا کر لے، ڈیسپریشن کی سچویشن بن جاتی ہے۔ نہ ہو ایسا، گزارش ہے کہ اس دلیل کو، اسٹیٹ ہوڈ کو آپ فیور نہ سمجھ لے، جموں کشمیر کو فیور نہ سمجھ لے، اگر یہ اٹوٹ ہے تو اٹوٹ اس کو انڈین ڈیموکریسی کا بنائیے، جو بچی کھچی جمہوریت ہے، جو بچی کھچی جمہوریت ہے، کم از کم اسی کا حصہ بنائیے، یہ اس ہاؤس کی آواز ہونی چاہیے۔ وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ، ٹیریٹریز آر سیف، فوج ہے وہاں، پولیس ہے وہاں، CRP BSF ہے وہاں، لیکن جہاں تک
टेरिटरीज में जनता का ताल्लुक है, अगर उनका कद नीचे हो जाए, अगर वो महरूमियत के शिकार हो जाए, ये अदा रास आती है मुल्क के दुश्मनों को, मुल्क के दोस्तों को नहीं, मुहिब वतन को नहीं। ये मेरी गुजारिश है, पता नहीं कोई सुन ले, गौर कर ले इन सवालात पर। हमारा एक एमएलए साहब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उधर, अरे क्या कहते हैं, उसने गालियां दी। अरे गालियां देने पर माशाअल्लाह तो कल हम आपस में भी कुछ गुफ्तगू तेज कर सकते हैं, फिर हमारी जगह भी वही है। गुजारिश है पूरे हाउस से, आपसे, आप थोड़ा सा मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखिए। एलओपी साहब मुस्कुराहट से वो देखिए कि वो भी हमारा मेंबर है, लोगों ने चुना है उसको, जैसे मुझे चुना है। और अगर ये हाउस इनडिफरेंट रहे एक एमएलए के मुतालिक, यार वो तो तौहीन है इस हाउस की। ये तो मेरे ख्याल में फर्ज शनासी नहीं है। तो मुतालबा है मेरा सरकार से कि जो सरकार माने रखती है डिटेंशंस के बारे में, उनको रहा करने में ज्यादा देर ना किया जाए। सर, इसके अलावा वन मोर थिंग इज हैपनिंग, राइट्स के बारे में यहाँ इसमें जिक्र आया है। आज के भी इस जो हमारा खुतबा एलजी साहब का, प्रेस की आज़ादी, और जो पहला खुतबा है वो ये है, इसमें बहुत ज़्यादा कहा गया है कि दिस इज दिस पिलर, दैट पिलर, वगैरह वगैरह। वो पिलर कहाँ है सर? पिछले दिनों ये वाक़ा हुआ कश्मीर में, प्रोफाइलिंग मास्क्स एंड ये जो उनके नमाजी हैं, अजान देने वाले हैं, इमाम हैं। I have not heard it earlier, not at all. There may be certain miscreants, yes. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बिल्कुल सही। कहीं पर टेररिज्म को प्रमोट करने की बात हो तो उसके बारे में नोटिस लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रोफाइलिंग एवरी पर्सन, मास्क्स एंड देन इमाम्स, मुअज्जिन, ये मेरे ख्याल में मुफीद नहीं है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए। और फिर ये भी जिन अखबार वालों ने, जिन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, एक रिपोर्टर बेचारा क्या कहे वो तो रिपोर्ट कर लेगा। आज हमारी बिजनेस है, किसने क्या कहा वो रिपोर्ट कर लेगा। उन्होंने भी रिपोर्ट किया, लेकिन उनको समन किया गया, आपने क्यों ये रिपोर्ट किया? और मैं नहीं कहता, इंडियन एक्सप्रेस कहता है, वहां के एडिटर कहती हैं, उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट भी छापा है, उनके अखबार में भी छापा है। सो माय पॉइंट इज, थोड़ा सा ये जो हम कागज का वर्का यहाँ डालते हैं हमारे पास, यहाँ इसकी कदर करना तो सीखो। जो आप कहते हैं, जो आप हमारे सामने, आवाम के नुमाइंदों के सामने रखते हैं। एलजी साहब ने कहा है, मेरी सरकार में एलजी साहब से ही ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ही पेश किया, तो और किससे गिला करूं मैं। मुझे उम्मीद है कि शायद बात पहुंचे उन तक, वो गौर कर ले इस पर। लेकिन यही कहूंगा। थैंक यू। तो इतना ही, बहुत बहुत आज इतना ही। बहुत। श्यामलाल जी।